اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آئیے آخری کڑی، عید کی نماز کا طریقہ۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ شارٹلی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کر لیں۔ کیا نیت کریں؟ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، خاص واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کی۔ یہ ہو گئی نیت۔ اب اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پہلی تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر، تو پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے، جیسے روزانہ باندھتے ہیں پہلی تکبیر میں۔ پھر اس کے بعد میں جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، وہ ثنا پڑھ لینا ہے۔ پھر امام دوسری بار تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری بار تکبیر کہے گا امام اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی بار جب امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور اب چھوڑنا نہیں ہے، اب باندھ لینا ہے۔ یعنی پہلی تکبیر میں باندھنا اور چوتھی تکبیر میں باندھنا۔ اب امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جی ہاں سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، یہ 1 رکعت ہو گئی مکمل۔ اب امام سیدھا کھڑے رہ جائے گا، اور کھڑے رہنے کے بعد امام اب سیدھا سورہ فاتحہ شروع کر دے گا، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لے گا۔ اب پہلے جو تھی تکبیریں وہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے پہلے تھی، ہے نا، اور اب یہ جو تکبیریں ہیں، اب اس میں دوسری رکعت اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورت پڑھ لیا، اب رکوع میں جانے سے پہلے وہ 4 تکبیریں کہے گا۔ تو 4 میں سے پہلی 3 میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی میں جب چوتھی بار اللہ اکبر امام کہے گا تو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ روزانہ والی نماز والی تکبیر ہوگی، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا چوتھی میں۔ جب امام کہے گا اللہ اکبر تو سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، بس۔ پھر امام رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، قاعدے میں بیٹھ جائے گا، پھر قاعدے میں بیٹھ کر ہم التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، اور امام پھر سلام پھیر دے گا۔ اس طریقے سے ہماری عید کی نماز مکمل ہو گئی، اور یہ عید کی نماز واجب ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کو دھیان رکھیں کہ عید کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے کا مجمع دیکھتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ عید کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں، امام خطبہ پڑھے گا، اور وہ خطبہ سننا ایسے ہی واجب ہے جیسے عید کی نماز واجب ہے۔ اس لیے خطبے کو سنیں اور دعائیں کرتے ہوئے پھر اللہ کے بندوں سے، اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جائے، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے ہوئے۔ عید کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آ جائے، بس اس طریقے سے عید کا تہوار مکمل ہو گیا۔ اپنے رشتہ داروں سے ضرور ملنا، اپنے ناراض بھائی بہنوں سے ضرور ملنا۔ جی ہاں، یہ عید کا دن ہے، گلے شکوے شکایتیں، دشمنیاں، نفرتیں، حسد، جلن، جو کچھ بھی خاندانی ہیں، ان تمام چیزوں کو بھلا دینا یارو۔ یہ عید کا دن ہے، اور اپنے تمام رشتہ داروں سے جن سے بات چیت بند ہے، کسی معاملے میں دشمنیاں ہیں، ان تمام سے بھی مل لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائیں، آمین۔